بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری تراویح کے چند اہم نکات۔ آج دوسرے پارے کی چوتھائی سے تیسرے پارے کے آدھے تک تلاوت کی گئی۔ کل کی تراویح میں پڑھا جانے والا حصہ توحید کے مضمون پر ختم ہوا تھا۔ آج توحید کے ضروری تقاضوں اور انسانی زندگی میں ان کے تمام نتائج کو واضح کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کا حق مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینے سے ادا نہیں ہوگا جیسا کہ اہل کتاب نے سمجھ لیا ہے، بلکہ ایمانیات یعنی عقائد کی درستگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مقروضوں اور قیدیوں کی مدد کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، آپس کے معاہدوں کو پورا کرنا اور مصیبت کے وقت تنگی، دکھ، بیماری میں اللہ کے دشمن حملہ آور ہوں تو صبر و استقامت سے کام لینا، یہ ہے اصل دین، سچائی اور تقویٰ۔ جو ایسا نمونہ قائم کریں وہ صحیح معنوں میں دیندار، سچے اور متقی ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ ایک دوسرے کے جان و مال کا احترام کرنا بھی نیکی اور تقویٰ کا حصہ ہے۔ چنانچہ قاتل معاشرہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کا قصاص سب کے ذمہ ہے، اسی میں معاشرہ کی زندگی ہے۔ اسی طرح کمزوروں کا حق دبانا اور طاقتوروں کا خیال رکھنا ظلم ہے، بلکہ کمزوروں کو حق دینا چاہیے اور دلوانا چاہیے۔ ورثہ کے معاملات اور وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روزوں کی فضیلت کا بیان ہوا اور اس کے احکام بتائے گئے۔ یہاں روزوں کا ذکر عبادات، نماز اور انفاق کے ساتھ نہیں بلکہ معاملات کے ساتھ کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے اصل میں اہل ایمان کو اپنی زندگی کے معاملات انصاف، احسان اور تقویٰ کے ساتھ انجام دینے کی تربیت دیتے ہیں، اور آدمی کو لالچ، بخل اور اسی طرح کی دوسری برائیوں سے بچانا سکھاتے ہیں۔ اسی موقع پر رشوت کی برائی بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ یہاں حکام کو رشوت کی چاٹ سب سے پہلے معاشرے کے لوگ ہی لگاتے ہیں، اس لیے انہیں خود پر قابو پانا چاہیے۔ پھر حج اور جہاد کا ذکر کیا کیونکہ روزہ صبر سکھاتا ہے۔ حج اور جہاد بھی صبر کی اعلیٰ قسمیں ہیں۔ آ رہی ہیں آیتیں انشاءاللہ۔ بعض لوگ حج کو صرف اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور آخرت کی طلب سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں، اس لیے پھر منافقت کا ذکر کیا کہ جو لوگ دنیا کے اتنے طالب ہوں کہ حج کی دعاؤں میں بھی اپنی دنیا ہی بنانے کی کوشش کریں، وہ منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ منافق ایمان اور اسلام کے خوب دعوے کرتے ہیں، خود کو اسلام اور ملت کا خیرخواہ بتاتے ہیں، مگر بدترین دشمن حق ہوتے ہیں۔ نشانی یہ ہے کہ جب یہ زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں یا کسی ذمہ داری پر مقرر کیے جاتے ہیں تو اپنے اعمال سے معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، اور جب انہیں ٹوکا جاتا ہے تو حق دھرمی کے ساتھ زیادتی پر جمے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سچے اہل ایمان اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام انجام دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور کوئی حصہ بھی اپنی زندگی کا اس سے باہر نہ رکھو۔ تمہارا ازلی دشمن شیطان تمہاری طاق میں ہے، اسے چوکنا ہو کر زندگی گزارو، کہیں وہ تمہیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس موقع پر شراب اور جوئے کی ممانعت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگرچہ ان میں بعض فائدے بھی ہیں مگر ان کے نقصانات جو معاشرے کو پہنچتے ہیں وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ اس طرح شریعت کا مزاج بتایا گیا کہ اگر کسی کام میں نفع سے نقصان کا پہلو خصوصاً اخلاقی لحاظ سے زیادہ ہو تو وہ شریعت میں ممنوع ہے۔ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں؟ جواب دیا گیا کہ اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورت سے زیادہ جو بھی بچ جائے وہ سب اللہ کا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ پھر شادی بیاہ کی طرف توجہ دلائی کہ رشتہ داری قائم کرنے میں دین کو اصل مقام ملنا چاہیے۔ رشتہ داری قائم کرنے میں دین کو اصل مقام ملنا چاہیے، خواہ دیندار عورت یا مرد غیر دیندار سے مرتبہ یعنی اسٹیٹس میں کم ہو۔ آیت نمبر 221 میں صاف طور پر کہا گیا ہے
کہ بین المذاہب شادیوں کی گنجائش نہیں. مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو. مومنہ بندی مشرک آزاد سے بہتر ہے. اسی طرح مشرک مردوں سے نکاح کرنا منع ہے خواہ وہ تمہیں کتنے ہی پسند ہو. مشرک مردوں سے نکاح کرنا منع ہے خواہ وہ تمہیں کتنے ہی پسند ہو. آج جو ہمارے یہاں لڑکیوں کی ارتداد کی جو صورتحال ہے اس کا ہم اندازہ لگائیں. یہاں پر ہمیں صاف طور پر بالکل قرآن حکم دے رہا ہے کہ کسی مشرک مرد سے شادی نہ کریں چاہے وہ کتنا ہی پسند ہو. 6 لاکھ مدت نہیں بتائی گئی ہے لیکن 6 لاکھ لڑکیوں نے ارتداد کی راہ اختیار کی ہے. مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے. اس کی مدت نہیں بتائی انہوں نے کہ کتنے دن میں ایسا ہوا ہے، لیکن ہر مہینے کی جو رپورٹ آ رہی ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہمیں چونکانے والی ہے. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دین کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. دین کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے. یہاں پر شادی بیاہ کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ شادی کے لیے دین کو اہمیت دی جائے. ہم دینداری کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، مرتبہ اور اسٹیٹس کو اہمیت دے رہے ہیں، مقام کو اہمیت دے رہے ہیں، ڈگری کو اہمیت دے رہے ہیں، روپے پیسے کو اہمیت دے رہے ہیں. اس لیے ہم جو ہے یہ دین چھوڑ کر غیروں سے شادی کر رہی ہیں ہماری لڑکیاں. وہاں کہیں نہ کہیں ہماری بھی کمی ہے. جیسے لڑکیاں تو پڑھ لکھ کر آگے جا رہی ہیں، لڑکے جو ہیں اس کے مقابلے میں پڑھ نہیں پا رہے ہیں. پڑھ لکھ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب لیول کا لڑکا ڈھونڈا جاتا ہے تو ملتا نہیں ہے. یہ بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. تو پہلے تو یہ نعرہ تھا کہ لڑکی بچاؤ اور لڑکی پڑھاؤ. اب تو مسلمانوں کے لیے نعرہ ہونا چاہیے کہ لڑکی بچاؤ اور لڑکا پڑھاؤ. لڑکی بچاؤ لڑکا پڑھاؤ، نہیں تو پھر یہ مسئلہ جو ہے دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو. مومنہ بندی مشرک آزاد سے بہتر ہے. اس طرح مشرک مردوں سے نکاح کرنا منع ہے خواہ وہ تمہیں کتنے ہی پسند ہو. مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے. مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے کہ ان کا طرز عمل جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور مسلمان کا عمل جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. عورتوں کی ناپاکی کی حالت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ. یہ حیض کے متعلق یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب حیض آئے تو عورتوں سے ہمیں اپنی جنسی ضرورت پوری نہیں کرنی چاہیے، اس درمیان ہمیں رکے رہنا چاہیے. عام طور سے آج کل نوجوانوں کو یہ مسئلے معلوم نہیں رہتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں سے ناراض ہوتے تو ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے. ایسے وقت میں عورتیں بڑی الجھن محسوس کرتی کہ یہ کیفیت نہ طلاق کی ہے اور نہ نکاح کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے محدود کر دیا اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے کہ وہ رجوع کر کے عورتوں کے حقوق برابر ادا کریں. اور اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہے تو صاف صاف بتا دیں تاکہ عورت عدت گزار کر آزاد ہو جائے. طلاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں واضح احکامات دیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دوران عدت شوہر کے گھر قیام کرے. دوران عدت عورت شوہر کے گھر قیام کرے، باہر نہ نکلے، نہ شوہر اسے نکالے الا یہ کہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو. کیا ہمارے یہاں اس حکم پر عمل ہو پا رہا ہے؟ یعنی مرد عورت کو طلاق دے، ایک طلاق پہلی، اور اس کے بعد اس کو اپنے گھر میں رکھے. یہ قرآن کا حکم ہے. کیا ہم ایسا کر پا رہے ہیں؟ ہو رہا ہے ہمارے یہاں ایسا؟ نہیں ہو رہا ہے. اللہ یہ کہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو. شوہر کو چاہیے کہ پاکی کی حالت میں صرف ایک طلاق دے.
دوران عدت وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ طلاق کس حالت میں دینی چاہیے۔ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے، پاکی کی حالت میں طلاق دینا ہے۔ حیض کی جو مدت ہے 3 دن 5 دن 10 دن زیادہ سے زیادہ، اس کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ عورت ان ایام میں چڑچڑاہٹ کی شکار ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے وہ بیمار ہوتی ہے، ایک طرح سے وہ بیمار ہوتی ہے، اور ایسے موقع پر وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی کسی بھی تعلق کسی بھی مسئلے پر۔ تو مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں اس کو طلاق نہ دی جائے۔ عدت گزر جانے کے بعد وہ جدا ہو جائے گی، البتہ نکاح کر کے اسے دوبارہ رکھ سکتا ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں۔ یہی احکامات اس وقت بھی ہوں گے جب وہ دوسرے ماہ دوسری طلاق دے دے، یعنی دوران عدت رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد اگر رجوع کرتا ہے تو اسے اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، حلالہ کی ضرورت نہیں۔ ان 2 طلاقوں کے بعد شوہر کو چاہیے کہ یا تو عورت کو بھلے طریقے سے رکھ لے اور رجوع کر لے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا تو اسے دے دلا کر عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ تیسری طلاق دینے کے بعد حق رجوع ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کرے، اس کے ازدواجی حقوق ادا کرے، پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، تب وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اپنی مرضی سے وہ طلاق دے، معاہدہ نہ ہو پہلے سے کہ 2 دن 4 دن کے بعد طلاق دے دیں اور پھر اس کے بعد عدت گزار کر اس سے شادی کر لیں۔ یہ جو مروجہ حلالہ ہے اس کی گنجائش یہاں پر نہیں ہے، ایک بہانہ جو ہے نکال لیا گیا ہے۔ مگر پہلے سے طے شدہ حلالہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ ایسے شخص کو حدیث میں کرائے کا ساڑ کہا گیا ہے، اور حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ میاں بیوی میں نباہ نہ ہو رہا ہو اور شوہر طلاق نہ دے رہا ہو تو عورت کو خلا کا حق ہے کہ وہ شوہر کو کچھ دے دلا کر چھٹکارا لے لے، البتہ شوہر کی غیرت کی منافی ہے کہ وہ عورت سے مہر کی رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے۔ طلاق کے بعد اگر وہ حاملہ ہے تو اسے بچہ پیدا ہونے تک عدت گزارنی ہوگی۔ اولاد شوہر کی ہوگی، اس کے جملہ اخراجات شوہر کو ادا کرنے ہوں گے۔ بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو مدت رضاعت 2 سال ہے۔ حق کے پرورش ماں کو ہے، بچے کے سمجھدار ہونے تک ماں پالے گی اور شوہر خرچ اٹھائے گا۔ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ بچے کو ماں سے الگ کر دے، خاص طور پر جب کہ وہ شیرخوار ہو۔ جب کبھی اس طرح کے حالات آئیں ہمارے سامنے، اللہ نہ کرے زندگی اس لمحے وہاں تک پہنچ جائے، بہرحال اگر مجبوری آ ہی جائے تو سب سے پہلے ہم کسی عالم سے رجوع کریں کہ حالات اس طرح کے بن پڑے ہیں، گزر نہیں ہو پا رہی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فوراً کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ مسئلہ ایک دن کا نہیں رہتا، بات دھیرے دھیرے بڑھتی ہے، تو کسی نہ کسی سے آدمی ذکر کرتا ہی ہے۔ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست ان حالات سے گزر رہا ہو اور اس مقام تک پہنچ چکا ہو کہ اب اس کو یہ فیصلہ لینا ہے تو اس کو لے کر فوراً کسی عالم کے پاس چلے جائیں۔ لوگ ہوتا یہ ہے کہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا گھر میں ہوتی ہے، نوبت زیادہ جب بات آگے بڑھتی ہے تو بس اسی وقت ایک ہی جگہ کھڑے فٹافٹ بول دیتے ہیں، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد جب غصہ ذرا ٹھنڈا پڑتا ہے تو پھر روتے بلکتے جو ہے یہاں پہنچتے ہیں، دارالقضا یہاں قائم ہے کہ ہم نے تو غصے میں طلاق دے دی۔ اب کوئی محبت میں تو طلاق دیتا نہیں ہے، محبت میں تو طلاق دیتا نہیں، غصے میں ہی دیتا ہے۔ اب ان کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ میں نے غصے میں دی ہے تو طلاق پڑے گی، نہیں چلیں گے قاضی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں گے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے، جس حالت میں بھی دیں گے طلاق واقع ہوگی، چاہے غصے میں دیں یا خوشی سے۔ عدت کی مدت 3 بار حیض کا آنا اور پاک ہونا ہے۔ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اس دوران انہیں بناؤ سگار نہیں کرنا چاہیے۔ مطلقہ عورت دوران عدت شوہر کے گھر میں رہے گی اور زیب و زینت کرے گی تاکہ شوہر رجوع پر آمادہ ہو۔ دونوں کی عدت کا انداز دیکھیے، شریعت
کا مزاج دیکھیے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس پر اگر شوہر عدت گزار رہی ہے تو اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بناؤ سگار نہ کرے، باریک کنگھی سے اپنے سر میں کنگھی بھی نہ کرے، یعنی ایک طرح سے وہ سوگ میں ہے، وہ سوگ میں اس کے دن گزر رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہو کہ ہاں عورت سوگ کی عدت گزار رہی ہے۔ اور اگر مرد نے طلاق دی ہے تو عورت کو حکم دیا جا رہا ہے اب یہاں سوگ کا حکم نہیں ہے، سوگ کی طرح سے عدت نہیں گزارنی ہے، بلکہ بناؤ سگار کرنا ہے تاکہ مرد رجوع پر آمادہ ہو سکے۔ کتنا بہترین نظام ہے۔ عدت کے بعد عورت جب جدا ہو جائے اور کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ رکاوٹ بنے، اسے ستائے یا بدنام کرے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، جب لڑائی جھگڑے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی بدنامی کے در پہ ہوتے ہیں، اس سے یہاں پر روک دیا گیا ہے۔ ان تمام احکامات میں اللہ کی حدود یہی ہیں، جو اللہ کی ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا ظالم شمار کیا جائے گا۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے۔ پھر عورتوں کی پاکی، ناپاکی اور ان سے سلوک کے مسئلے بتائے۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے احکام بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کی حفاظت ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بچوں کو دودھ پلانے اور پلوانے کے احکام، شوہر کے مرنے کی عدت اور نکاح کرتے وقت مہر کے مسائل کا ذکر کیا گیا، اور ان تمام معاشرتی احکام کا اختتام اس پر کیا گیا کہ نماز کی حفاظت کرو، یہاں تک سفر اور خطرہ کی حالت میں بھی قصر نماز کو نہ چھوڑو۔ دراصل نماز ہی آدمی میں اللہ کی کامل اطاعت اور خلوص و وفاداری کے جذبہ کی پرورش کرتی ہے۔ نماز کا یہ مقام ہے کہ نماز ہی جو ہے انسان کو راہ راست پر رکھتی ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں ہماری جو موجودہ نماز کی، ابھی دیکھ ہی رہے ہیں کل سے کتنے لوگ آ رہے ہیں، تعداد کتنی ہے، کتنی ہونی چاہیے ہر وقت ہر نماز میں۔ کیا ایسا ہو رہا ہے رمضان کے علاوہ؟ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے جو ہے اور تمام جو اسلامی احکام ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہی ہم چھوڑے ہوئے ہیں، جو اصل چیز ہے وہی ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ کے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا تھا۔ یہ ہے اصل موضوع جو ابھی ہم نے کہا تھا کہ آگے آیت آئے گی۔ اللہ کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا تھا۔ جب ہم اپنے رب سے دور ہو جائیں گے، اسے یاد نہیں کریں گے تو پھر ہمارے دل میں بزدلی گھر کر لے گی، کم ہمت ہو جائیں گے، پھر ہم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دشمن تو اپنے 8 سال کے بچوں کو بھی نیزے، تلواریں، بھالے لے کر وہ تیار کر رہا ہے، اور اس کا پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، ہم کو آپ کو بتلا بھی رہا ہے، اور ہم اس تعلق سے قرآن کا جو حکم ہے کتب علیکم القتال، اس کا تذکرہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہماری بزدلی یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا تھا، اور وہ ایک موقع پر بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی اخلاقی اور سیاسی موت خرید لی۔ اسی کے آگے پیچھے جو ہے ایک قوم کا تذکرہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر وہ کسی وجہ سے مرنے کے خوف سے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ چل دیے۔ کس قوم کا تذکرہ ہے وہ قرآن نے نہیں بتایا، لیکن ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم مرنے کے خوف سے اگر اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر ہم تمہیں موت دیتے ہیں یہیں پر، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، پھر زندہ کر کے اٹھایا، پھر زندہ کر کے۔ یہ اللہ کی سنت میں یہ چیز شامل نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیا ہے ایسا، ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ آپ کیسے زندہ کرو گے مرنے کے بعد، تو کر کے بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، ان سے کہا کہ ایسا ایسا کرو آپ، اور پھر اس کے بعد دیکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے تھے، کہ اللہ نے ان کو جب وہ جس کے لیے حکم دیتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ، اس کو وہ زندہ کر کے اٹھا دیتے تھے۔
ہے نا. یہ سنت میں یہ چیز شامل ہے لیکن ایسا ہوا ہے. ایسے پوری قوم کو جن کی تعداد ہزاروں میں ہے قرآن بتا رہا ہے, سب کو ختم کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تم موت کے خوف سے اپنا گھر بار چھوڑ کر تم چلے گئے. اتنی بزدلی تمہارے اندر آ گئی کہ تم مرو گے نہیں, تو مارا اللہ تبارک تعالیٰ نے, پھر زندہ کر کے کھڑا کیا ان کو. تو ابھی ایسے حالات ہمارے بن رہے ہیں, تو ہمیں ڈرنا اور خوف میں مبتلا ہونا نہیں ہے. مرنا تو ہے ہی ایک دن, اس سے بچ سکیں گے کیا؟ اگر اس بات کا خوف ہو, اس بات کا ڈر ہو, تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس جملے کو رکھ لو لکھ کر, اور اس کو نکال کر دیکھتے رہو, کچھ دنوں کے بعد سمجھ میں آئے گا. تو یہودیوں کی تاریخ کا ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا تھا, اور وہ ایک موقع پر بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے, اور اس طرح انہوں نے اپنی اخلاقی اور سیاسی موت خرید لی. گویا مسلمانوں کو بتایا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت دشمنوں کے خوف سے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے اور پھر پھیلانے کے لیے ہے. چنانچہ یہاں فوراً یہ بات ذکر کر دی گئی تاکہ کسی کے دل میں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ آخر مکہ میں بھی تو مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. یہ غلط فہمی نہ ہونے پائے اس لیے فوراً اس کا ذکر کر دیا. تو مکہ سے جو ہجرت کی گئی مسلمانوں کی, وہ ڈر کر بھاگ نہیں گئے, وہ موت سے ڈر کر نہیں گئے, بلکہ اسلام کو فروغ دینے کے لیے گئے, وہ اسلام کو بچانے کے لیے گئے. اور تاریخ شاہد ہے کہ پھر انہوں نے وہاں جا کر اسلام کو بچایا, نہ صرف بچایا بلکہ اسلامی نظام کو قائم کر کے بتایا. چنانچہ یہی کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انجام دیا. اس طرح قیامت تک کے مسلمانوں کو راستہ دکھایا کہ انہیں بھی کبھی ہجرت کرنی پڑے تو اسلام قائم کرنے کا نصب العین آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ہی تفصیل سے بنی اسرائیل کی ایک جنگ کا قصہ بیان کیا جو طالوت اور جالوت میں ہوئی تھی. اس طرح مسلمانوں کو بتایا کہ انہیں بھی انہی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. اللہ کے احکام کام آنے والی اصل چیز اس کی راہ میں جان اور مال کی قربانی ہے. اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا ترسی کی راہ بتا دی ہے. اب جس کا جی چاہے وہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے, اور جس کا جی چاہے وہ اپنے گڑھے ہوئے غلط سہاروں کو پکڑے رہے اور اپنی عاقبت تباہ کر لے. پھر سود کو حرام کرنے کا اعلان کیا کیونکہ سودی نظام لوگوں میں دنیا پرستی اور مال کی پوجا کا جذبہ پیدا کرتا ہے. بس اگر معاشرہ میں نیکیاں پھیلانا, خدا ترسی اور بندوں کی امداد کا نظام لانا ہے تو سودی نظام ختم کرنا ہوگا. سورہ بقرہ کے آخر میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب مسلمان آپس میں لین دین کریں اور کوئی مدت متعین کی جائے تو یہ لین دین تحریری ہونا چاہیے, اور اس تحریر پر 2 گواہوں کے دستخط بھی ہونا چاہیے تاکہ معاملات صاف رہیں. سورہ کو اس مشہور دعا پر ختم کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں سکھائی گئی تھی. اس میں مغفرت کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں مدد فرمانے کی دعا بھی کی گئی ہے. اس کے بعد تیسری سورہ آل عمران کے 2 رکوع ہیں, ان میں بتایا گیا یہود و نصارہ نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں میں اختلافات پیدا کر کے اصل حقیقت کو گم کر دیا. اب اللہ نے اسی گمشدہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن اتارا ہے تاکہ لوگ اختلافات کی بھول بھلیوں سے نکل کر ہدایت کی شاہراہ پر آ جائیں. اب جو لوگ اس کتاب کا انکار کر دیں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے. پھر اللہ نے ان رکاوٹوں کا ذکر کیا جو قرآن اور اس کے ماننے والوں کے درمیان شیطان پیدا کرتا ہے, یعنی دنیا کی مرغوبات, عورتیں, بیٹے, سونے چاندی کے ڈھیر, نشان زدہ گھوڑے, ہتھیار, چوپائے اور کھیتی, مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں اور اللہ کے پاس ان کے لیے اس سے کہیں بہتر سامان اور ٹھکانہ ہے. جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے. یہ وہ ہیں جو صبر کرنے والے, سچے فرما بردار, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور صبح تڑکے میں اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کرنے والے ہیں. رہ گئے کافر تو یہ دنیا کا مال و متاع, اولاد اور شان و شوکت, یہ سب انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے. ان کا وہی حال ہوگا جو ان سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کا ہوا. اس حقیقت کا ثبوت تمہیں بدر کے میدان میں مل چکا ہے کہ حق کا پرچم اٹھانے والے
313 تھے اور ان کے مقابلہ میں کافر 1000 سے زیادہ تھے، مگر اللہ نے فرشتوں سے اہل ایمان کی مدد فرمائی تھی۔ اس واقعہ میں سمجھداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دوسری تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔